تقدیر کے موضوع پہ آج ہمارا پہلا لیکچر ہو رہا ہے ایک طویل وقت کے بعد، اور میاں صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں مل بیٹھنے کا اور ایک علمی سرگرمی کے دوبارہ سے آغاز کرنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ یہ جو موضوع ہے ظاہر ہے جب ہم اس پہ بات کریں گے تو علامہ کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ حضرت علامہ کی فکر کیا ہے، اس حوالے سے ان کا نقطۂ نظر کیا ہے۔ یہ موضوع بہت ہی کہنا چاہیے کہ الجھا ہوا پیچیدہ موضوع ہے۔ جب سے انسان نے غور و فکر شروع کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سے ہی اس موضوع پہ انسان سوچتا چلا آیا ہے، تو اس کے مختلف ڈائمینشن پہ سوچتا چلا آیا ہے کہ تقدیر کیا ہے اور انسان کی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور اس کے پھر تعلق کی کئی جہتیں ہیں جن کو مختلف حوالوں سے موضوع بحث، موضوع تحقیق اور موضوع غور و فکر بنایا جاتا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، ملت اسلامیہ کی تاریخ کو دیکھیں، تو اس کے اندر بھی پہلے دور کے بعد سے ہی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور کے بعد سے، تابعین کے تبع تابعین، کم و بیش تبع تابعین کے دور کے بعد سے اس طرح کے مباحث ہمارے یہاں شروع ہو گئے، اور اس پہ پھر جس طرح آگے اوپینین آتے چلے گئے، جس طرح سے ہماری تہذیب دوسری تہذیبوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی رہی، دوسرے نظام فکر سے ہمارے صاحبان علم و دانش متعارف ہوتے رہے، اس طرح سے یہ مبحث آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس میں کئی اسکول آف تھاٹ پیدا ہوتے چلے گئے جو نہ صرف ایک دوسرے سے مختلف بلکہ بعض اوقات متضاد نقطۂ نظر کے حامل بھی تھے۔ ظاہر ہے ان کا نقطۂ نظر کیا تھا، اس میں تضاد کہاں ہے، اتفاق کہاں ہے، اس کی خوبی کیا ہے، خامی کیا ہے، یہ تفصیلات کے ساتھ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اجمالاً تھوڑا سا پس منظر کے طور پر چاند ایک بات میں کر دیتا ہوں تاکہ ایک بیک گراؤنڈ کلیئر ہو جائے جس کو لے کے ہم آگے اس موضوع کو بڑھا رہے ہیں۔ ہماری روایت میں تقدیر کا معاملہ قضاء و قدر کے تحت زیر بحث آتا ہے کہ قضاء و قدر کیا ہے۔ قضاء کا مطلب ہے فیصلہ کرنا اور قدر کا مطلب ہے اندازہ لگانا۔ اب ان دونوں الفاظ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری بحث جو ہے وہ مرتکز رہی ہے، جس سے پھر آگے چل کے ہمارے بہت سے اسکول آف تھاٹ بنے، نظام عقائد بنے، اور پھر اس کے اندر اختلاف در اختلاف جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اب قضاء کیا ہے اور قدر کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا میں اجمالاً عرض کر دیتا ہوں کہ قضاء سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ موجودات کائنات کے بارے میں ازل سے لے کے ابد تک جو فیصلہ ہے ارادہ الہیہ کا، وہ قضاء ہے، اور پھر آگے چل کے اللہ کا ارادہ ذاتی جو مختلف اشیاء کے تعلق سے مختلف اوقات میں ظاہر ہوتا رہتا ہے، وہ قدر ہے۔ یعنی قضاء کیا ہوا، یہ موجودات کائنات کے بارے میں اللہ کا ایک کلی حکم ہے جس کے تحت موجودات کائنات یا یہ کائنات وجود میں آ گئی، اور قدر جب یہ کائنات وجود میں آ گئی، اب اس کا جو نظام آگے چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، وہ کس طرح سے ظہور پذیر ہو رہا ہے مختلف اوقات کے اندر، مختلف مراحل کے اندر، اس کو قدر کہیں گے۔ گویا قضاء اللہ کا حکم کلی اور ازلی ہے، اور قدر جو ہے اس حکم کی جزئیات ہے۔ اچھا، اب اس کو پھر جیسے میں نے عرض کیا بہت سی اوپینینز ہیں، بہت سے اختلافات ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے گویا جو قضاء ہے وہ اس کائنات کے بارے میں ایک کلی عام اور ابدی حکم ہے، اور قدر جو ہے اس کے ماتحت جزئیات اور اس کلی حکم کے متعلقات ہیں، یعنی اس کلی حکم کے بارے میں جو بتدریج چیزیں سامنے آ رہی ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں،
وہ قدر کہلائے گا۔ پھر اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن بھی کی گئی، وہ یہ ہے کہ قدر کا مطلب اندازہ کرنا ہے، اور قضا کا مطلب اس کیے ہوئے اندازے کو قطعی طور پہ نافذ کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اب یہ انٹرپریٹیشن پہلی انٹرپریٹیشن سے تھوڑی سی مختلف ہوگی، یہاں ترتیب بدل گئی۔ یعنی قدر جو ہے وہ اس کائنات کے بارے میں ایک اندازہ ہے، اور قضا اس اندازے کا نفاذ ہے۔ یعنی قدر پہلے ہے اور پھر بتدریج اس کا نفاذ ہوتا رہتا ہے۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے فرق کو متعین کرنے کے حوالے سے بہت سی انڈرسٹینڈنگز ہیں، بہت سی اوپینین ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ایسے لگا کہ اس پہاڑ کے کچھ پتھر گرنے کو ہیں، تو آپ جلدی سے اس کے پاس سے گزر گئے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا تو پھر من قضاء اللہ ہے، کیا آپ اللہ کی قضاء سے فرار کر رہے ہیں؟ فرمایا افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی قضاء سے اللہ کی قدر کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ قضاء اور قدر کے اندر یہاں ایک فرق بھی اس حدیث کی جب ہم تفصیل پہ غور کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے کھلتا ہے۔ اچھا آگے چل کے جب یہ تھوڑی سی بات آگے بڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق خیر و شر کے ساتھ، یعنی یہ بات اہم کیوں ہے ہماری روایت کے اندر، اور ہماری جو ایک نقطۂ نظر ڈیولپ ہوتا ہے اپنی قومی وجود کے حوالے سے، اپنے نظام فکر کے حوالے سے، اپنے نظام قائد کے حوالے سے، اس کا سبب یہ ہے کہ قضاء و قدر کی بحث ڈائریکٹ متعلق بنتی ہے ہمارے خیر و شر کے تصور کے ساتھ اور ہماری زندگی کے نفع و نقصان کے تصور کے ساتھ۔ جب ان تصورات کے ساتھ تقدیر کا مبحث جڑتا ہے تو پھر یہ ہم سب کے لیے اہمیت کا اور دلچسپی کا جو ہے وہ موضوع بن جاتا ہے۔ اور اچھا جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں یا یہ بھی اس تھوڑے سے جو میں نے پس منظر عرض کیا ہے قضاء و قدر کا معنی کیا ہے، اور اس کے اوپر تھوڑا سا اجمال، اس کے اوپر اختلافات ہو گیا ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں اس کے اوپر کوئی اوپینین بلڈ اپ کیا گیا، کوئی رائے قائم کی گئی ہمارے اہل علم کی طرف سے، تو ظاہر اس کے لیے استدلال قرآن مجید سے اور حدیث پاک سے ہی اخذ کیا گیا۔ لیکن کیا قرآن مجید سے اور حدیث پاک سے جو استدلال اخذ کیا گیا جس سے کی بنیاد پہ تقدیر کے حوالے سے اور قضاء و قدر کے حوالے سے ایک نقطہ نظر مرتب ہوا، تشکیل پایا، کیا وہ حتمی ہے، فائنل ہے؟ ظاہر ہے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید کی آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں قضاء و قدر کا مفہوم اور اس کا مضمون ملتا ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اشعار ربانی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ کائنات کی ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم ان خزانوں میں سے وَمَا نُنَزِّلُهُ اتارتے جتنا ہیں وہ ایک قدر معلوم کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُوم، ایک معلوم اندازہ ہے جس کے مطابق ہم ان خزانوں میں سے جو ہمارے پاس ہیں ان کا انکشاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کا نزول کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تین باتیں قابل غور ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، گویا یہ قضا ہے، یعنی ہر چیز کے بارے میں حکم کلی اسی کی طرف سے ہے، اسی کے دائرے اختیار ہے۔ اس کے بعد کس وقت کتنا ظہور ہونا ہے، کس وقت کتنا کسی چیز کا اظہار یا نزول ہونا ہے، اس کا تعلق ایک اندازے کے ساتھ ہے، اور وہ اندازہ کیا ہے؟ وہ اندازہ معلوم ہے، یا معلوم سے کیا مراد ہے؟ علم الہی کے مطابق ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ کے اندر قضاء و قدر کا سارا معاملہ آ کے کنٹین ہو جاتا ہے علم الہی کے اندر۔ اب علم الہی کا تصور جو ہے وہ گویا تقدیر کے معاملے کو کھولنے کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اب ہم اس تھوڑے سے پس منظر کے ساتھ علامہ کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا بنیادی موضوع یہ ہے
کہ تقدیر کے معاملے کو حضرت علامہ نے کس طرح سمجھا، کس طرح بیان کیا اور کس طرح سے آگے بڑھایا اپنی شاعری کے اندر اور اپنی نثر کے اندر۔ ایک جو بڑا بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف علامہ کی اس سارے مبحث کو باقاعدہ بیان کرنے سے پہلے جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ علامہ کا جو تصور ہے وہ بنیادی طور پہ انسانی اختیار کے اسباب کا تصور ہے، اور علامہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو تصور تقدیر رائج ہو گیا ہے یہ بنیادی طور پہ مسخ شدہ تصور ہے اس تقدیر کے تصور کا جو قرآن مجید کے اندر ہے، جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یہ اس کی مسخ شدہ صورت ہے۔ اور اب اس کی اصل صورت کیا ہے اس کو جس طرح سے علامہ نے بیان کیا ہے ذرا وہ ایک بکھڑے ہوا مضمون ہے جو علامہ کی اردو شاعری میں بھی ہے، علامہ کی فارسی شاعری میں بھی ہے اور علامہ کی نثری تحریر میں بھی ہے، لیکن جب آپ اس سارے کو اکٹھا کرتے ہیں اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ ایک حیات انگیز تصویر بنتی ہے۔ شاید اس لیے علامہ نے کہا ہے کہ کشتی شکست کشتی ادراک مرشدان کو ہم خوشا کسے کہ بدریا سفینہ ساخت مرا، کہ مجھ سے پہلے جتنے صاحبان علم و دانش تھے ان کے ادراک کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ بڑا مبارک شخص ہے جس نے زندگی کے دریا میں آگے بڑھنے کے لیے اب میری فکر کو اپنی کشتی بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم جس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں اور جس طرح کا طرز فکر اور طرز عمل ہمیں درکار ہے وہ ہمیں علامہ کی فکر جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، اور علامہ نے ہمارے تمام روایتی تصورات کو اسی طرح ریوزٹ کیا ہے اور ریوزٹ کر کے ان کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کے اندر سے ہمیں ایک حیات افروزی کا پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ تو جیسے اگر آپ دیکھیں جو پیر و مرید کا مکالمہ ہے بالغ پیر کے اندر، اس کا جو آخری سوال ہے جہاں انہوں نے مولانا روم سے سوالات کیے ہیں پھر اس کے جوابات دیے ہیں مولانا روم سے، تو جو آخری سوال ہے اس کا جواب چیز جو مولانا سے لیتے ہیں جب وہ حدیث جبر و قدر اور اس طرح کے معاملے کے حوالے سے مولانا سے پوچھتے ہیں تو مولانا جو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کار گندہ روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بشرمی است۔ یہ مکالمہ اس شعر پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ جو مرد ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کا اسلوب کیا ہے، روشنی و گرمی است، وہ عمل سے امکانات پیدا کرتے ہیں، تاریکی کو روشنی میں بدلنے کی جدوجہد کرتے ہیں، اور جو کم ہمت ہیں وہ ہر بات کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا تراشتے رہتے ہیں، بہانہ تراشتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو اسلوب ہے اللہ حضرت علامہ کا وہ ہمیں وہ کشتی فراہم کرتا ہے جس کے بارے میں علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشا کشتی بدریا سفینہ ساتھ مرا۔ تو جب ہم اب علامہ کے اس تصور کو سمجھنے کی طرف آتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا علامہ یہ فرماتے ہیں کہ جو روایتی تصور ہے تقدیر کا وہ مسخ شدہ تصور ہے، اور there is no place in this conception of destiny for the doctrine of fatalism as preached by some Muslim scholastic theologians whose interpretation of the verses of the Quran for this purpose is more often a palpable misinterpretation۔ یعنی علامہ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کا وہ تصور جس سے ایک تقدیر اور ایک قسمت پرستی کا تصور سامنے آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قرآن مجید کے دیے ہوئے تصور تقدیر کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ ان آیات کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، ان کی غلط تعبیر کی گئی، ان کی تعبیر درست نہیں کی گئی، جو تعبیر ہونی چاہیے تھی وہ تعبیر یہاں پہ نہیں کی گئی۔ اچھا، اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ اس پہ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں، but since Muslims have always sought the justification of their varying attitude in the Quran, even though at the expense of its plain meaning, the fatalistic interpretation has had very far-reaching effects on Muslim peoples. I could in this connection quote several instances of obvious misinterpretation
but the subject requires special treatment, and it is time now to turn to the question of immortality. بہرحال علامہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلوب رہا ہے کہ ہم جس بھی نقطہ نظر کی طرف بڑھے ہیں ہم نے اس کی دلیل قرآن مجید سے لی ہے، لیکن تقدیر کے معاملے میں ہم نے قرآن مجید کے آیات کو جس طرح انٹرپریٹ کیا ہے وہ درست نہیں ہوا، اور اس سے جو اصل تصور تھا وہ تصور مسخ ہوا ہے۔ اب یہ مسخ ہوا کیوں ہے؟ علامہ کے نزدیک اس کی 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو تصور حقیقی تصور تقدیر تھا جو قرآن مجید سے ہم نے اخذ کرنا تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسخ ہو گیا۔ وہ 3 تصورات، وہ 3 ریزنز کیا ہیں، اس کی طرف بھی علامہ نے ریکنسٹرکشن میں اشارہ کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں it is sufficient here to indicate that the kind of fatalism which the European critics of Islam sum up in the word qismat was due partly, number 1, to philosophical thought, number 2, partly to political expediency, number 3, partly to the gradual diminishing force of life impulse which Islam originally imparted to its followers. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر کا تصور 3 وجہ سے مسخ ہو گیا۔ ایک تو جو فلسفیانہ رجحانات ہمارے یہاں پیدا ہوئے، دوسرا اس کے سیاسی اسباب تھے، اور تیسرا کیا تھا کہ جو صدر اسلام کی ایک طاقت تھی، اسلام کی عمل کی طاقت، وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ طاقت کمزور ہوتی چلی تھی۔ اس طاقت کے اندر وہ تازگی نہیں رہی جو شروع میں اسلام نے اپنے فالوورز کو دی تھی۔ اب جب اس طرح کے اسباب پیدا ہو گئے تو ان کا جواز بھی، اس بدلے ہوئے منظر نامے کا جواز بھی لوگوں نے قرآن مجید سے بھی تلاش کرنا شروع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو انٹرپریشن کی گئی وہ مسخ کر کے ہمارے بنیادی تصورات کو آگے پھر اس کو مزید پڑھاتے فرماتے ہیں thus arose in spite of open protest by Muslim divines a morally degrading fatalism and the constitutional theory known as the accomplished fact in order to support vested interests. This is not all surprising. In our times, philosophers have furnished a kind of intellectual justification for the finality of the present capitalistic structure of society. اب یہ جو ایک اجتماعی مزاج ہوتا ہے کسی قوم کا، اس کو بھی علامہ بطور مثال کے یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ گریجولی اس طرح کیا ہوا کہ ہم نے اس کو ایک سیاسی نظریے کے طور پہ بھی قبول کر لیا کہ جو چیز بھی ہو رہی ہے، جو معاملہ بھی چل رہا ہے، جو حالات بھی درپیش آ رہے ہیں، یہ ایک مشیت خداوند کے تحت ہو رہے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور یہ درست ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کو ایک فائنل شکل میں قبول کر لیا۔ اور اس حالانکہ بہت سے ہمارے بڑے جو دینی لوگ تھے وہ اس کے خلاف بھی تھے، جیسے واقعہ کربلا ہم سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے اس کی مثال موجود ہے کہ جب حضرت حسن بصری جیسی شخصیات کے سامنے یہ کہا گیا کہ یہ تو اللہ کو اس طرح منظور تھا، تو انہوں نے اس کی مذمت کی، انہوں نے اس نقطہ نظر کو قبول نہیں فرمایا، قبول نہیں کیا۔ اور پھر اچھا علامہ آج کے دور سے اس کی مثال دیتے ہیں کہ اب اس کی مثال موجود ہے، جس طرح مغرب نے جو ان کا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو ایک آخری آپشن کے طور پہ قبول کر لیا ہے اور اس کو ایک آخری آپشن ڈکلیئر کر دیا ہے، گویا وہ اس کو یہ بھی ایک طرح کا جبر ہے جس کو وہ انسانیت پہ یا دنیا پہ مسلط کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو اور زیادہ طور پہ وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے فرانسس فوکویاما کو آپ کہتے ہیں جس نے یہ کہا ہے کہ جو انسانیت کا عروج تھا وہ یہاں پہ مکمل ہو گیا، کہ اس نے انسانیت نے سرمایہ دارانہ نظام کو بطور معیشت کے اور جدید ڈیموکریسی کو بطور سیاسی نظام کے اور سائنسیت کو بطور علمی نظام کے قبول کر لیا ہے، اچیو کر لیا، حاصل کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد مزید کسی ارتقاء کی گنجائش باقی نہیں ہے، یعنی یہ لاسٹ مین آف دا ہسٹری ہے جس نے اس ارتقاء کی منزل کو حاصل کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ایک رجحان ہے، گویا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک ایپٹیچیوڈ ہے کسی قوم کا اجتماعی، جہاں پہ آ کے وہ کسی نقطۂ نظر کو ایک حتمی شکل دے دیتے ہیں کسی خاص مفاد کے تحت۔ تو علامہ فرما رہے ہیں اگر مسلم تاریخ میں ایسا ہوا تو آج کی تاریخ میں بھی ہمارے سامنے اس کی مثال موجود ہے کہ ان تین رجحانات کے تحت، یعنی خاص فلسفیانہ رجحانات کے تحت،
خاص سیاسی مقاصد کے تحت اور قوت عمل کے مزمحل ہونے کے تحت ایک خاص تصور تقدیر جو تھا وہ بتدریج ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اور اس کے لیے دلائل بھی ہم نے قرآن مجید سے فراہم کرنا شروع کر دیا۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ کہ جس تصور تقدیر کو ہم لے کے چل رہے ہیں، جس میں ایک جبریت کا پہلو غالب ہے، یہ مسخ شدہ تصور تقدیر ہے جس کو ہم حقیقی قرآنی تصور تقدیر نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ مسخ ہوا کیوں؟ یہ ان تین اسباب کے باعث مسخ ہوا۔ اب جب قرآن مجید کے تصور تقدیر میں علامہ آتے ہیں تو علامہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مغرب کا جو مغرب کے جن لوگوں نے ہمارے تصور تقدیر کو اسلام کا تصور تقدیر کہہ کے عام کیا، اسلام کا تصور تقدیر کہہ کے اس کو ایکسیپٹ کیا، جو دلائل انہوں نے دیے وہ دلائل بھی براہ راست قرآن مجید سے نہیں دیے، بلکہ جو عام ادبی مثالیں تھیں، عام روایات تھیں، ان میں سے مثالیں اٹھا کے انہوں نے اس کا استدلال فراہم کیا۔ جس طرح یہ علامہ فرماتے ہیں ایوری تھنگ ہیز اے ٹائم کل امر مرہون باوقاتہا، عربی زبان کی ضرب المثل ہے، یعنی اسپینیول جیسے لوگوں نے اس طرح کی کوٹیشنز کو اٹھا کے اسلام کے تصور تقدیر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بیان کر دیا کہ یہ ہے مسلمانوں کا تصور تقدیر۔ تو علامہ فرماتے ہیں یہ تو قرآن مجید کی بنیادی آیات بھی نہ تھی، قرآن مجید کا موقف بھی نہ تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاں یہ تصور تقدیر مسخ ہوا، بلکہ جن لوگوں نے باہر کے لوگوں نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے براہ راست قرآن مجید سے رجوع نہیں کیا، براہ راست قرآن مجید سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب قرآن مجید کے تصور تقدیر کی طرف جب علامہ آتے ہیں تو اس میں پھر تین بنیادی چیزیں علامہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، علامہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق انسان جو ہے خدا کی منتخب مخلوق ہے، ایک چوزن جو ہے وہ کریشن ہے جو بقیہ مخلوقات سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں جو آیا مبارکہ علامہ لے کے آتے ہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، یعنی اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے اس میں سے انسان کو چنا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اور پھر اسے ہدایت سے سرفراز کیا ہے، اسے پھر ہدایت سے نوازا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جو ہے مبارکہ علامہ لے کے آتے ہیں قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور ملائکہ نے اس پہ اس ہونے والے خلیفے کے نقائص کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ جب یہ زمین پہ جائے گا تو یہ اس طرح کے کام کرے گا، خون بہائے گا، خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی علامہ یہ فرما رہے کہ باوجود تمام تر نقائص کے، باوجود تمام تر خرابیوں کے جو انسان کے اندر ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو خلافت کے منصب سے سرفراز فرمایا ہے، خلافت کا منصب عطا کیا ہے۔ اور تیسری جو بات علامہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک آزاد شخصیت کی امانت دے کے بھیجا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس امانت کو ہم نے آسمان اور زمین پر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ انسان اس امانت کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ اس نے اس امانت کو اٹھاتے ہوئے نہ ہی تو کوئی خوف محسوس کیا اور نہ ہی کسی تحفظ کو اپنے پیش نظر رکھا، یعنی ہر طرح کی خوف اور ہر طرح کے تحفظات سے بالا تر ہو کر انسان اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تین تصورات ہیں، ان تین تصورات کو ایک بنیادی کلیدی حیثیت حاصل ہے علامہ جو قرآن مجید کا دیا تصور تقدیر ہے اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو آیا مبارکہ علامہ لے کے آتے ہیں وہ ہے الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کو تسویے سے نوازا، فسوی، اس کو ہر طرح سے ایک اعتدال عطا کیا، اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، اور پھر اس کو ہدایت سے نوازا۔ یعنی تین فیزز ہیں۔
تخلیق ہے، تقدیر ہے، اور اس کے بعد پھر ہدایت ہے. اور اسی کو علامہ نے جاوید نامہ میں بھی بیان کیا کہ خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است رحمت للعالمین انتہا است. کہ ابتدا انسان کی کیا ہے؟ اس کی تخلیق ہے، اور اس کے بعد اس کا اندازہ ہے، اس کے بارے میں ایک ایسٹیمیشن ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اور وہ زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے نظام ہدایت ہے. یہ ابتدا ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام زندگی ہے، جس کے مطابق وہ اپنے اختیار کو بروئے کار لاتا ہے، اور اپنے اختیار کو بروئے کار لا کر اپنی ذات کے جتنے پوشیدہ امکانات ہیں ان کو ایکسپلور کرتا ہے، اور اپنی ذات کے ارتقاء کو ممکن بناتا ہے. ان 3 اصولوں کی بنیاد پہ علامہ قرآن مجید سے ہمیں جو تصور تقدیر ہے اس سے متعارف کرواتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جب اپنا خلیفہ بنایا، جب اسے اختیار عمل دیا، جب اسے اس امانت کا امین بنایا جس امانت کو کائنات کی کوئی دوسری مخلوق نہ اٹھا سکی، تو یہ سارے کا سارا بے معنی ہو جائے گا، یہ سارے کا سارا عمل، اگر اس انسان کے پاس اختیار عمل نہیں ہے. اب آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری کے اندر بھی جب علامہ نے اس کو بیان کیا تو جو اس مضمون کی نزاکتیں ہیں، اس تصور کو واضح کرنے کے لیے جو مشکل مرحلے ہیں ان کا ادراک ہمیں ہوتا ہے جب ہم علامہ کا شعر میں بیان سنتے ہیں. اس مضمون کو علامہ نے شعر میں کس طرح بیان کیا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ تصور تقدیر جا کے جڑتا ہے ہمارے تصور خیر و شر سے اور ہمارے نفع و نقصان کے پہلوؤں سے. اب اس کو علامہ بیان کرتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں، اب تصور خیر و شر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں چے گویم لکتا ہے زشت و نکو چیز زبان لرزت کے معنی پیچ دارس برون از شاقینی خار گل را درون او نہ گل پیدا نہ خارس. فرماتے ہیں یہ خیر و شر کا مسئلہ کیا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں. یہ بات بہت ہی پیچیدہ ہے، اور جب میں اس کو بیان کرنے لگتا ہوں تو زبان کانپنے لگتی ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ شاخ کے باہر دیکھیں تو خار اور گل کا امتیاز موجود ہے، لیکن شاخ کے اندر دیکھیں تو خار کا وجود ہے نہ گل کا وجود ہے. یعنی خیر و شر کے تصور کو پیام مشرق میں علامہ بیان کرتے ہوئے اس مضمون کی نزاکت کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ یہ مضمون کتنا نازک ہے، اور اس کو بیان کرنا اور اس کی حدود کا تعین کرنا کتنی مشکلات ہمارے سامنے لے آتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہمارا اختیار عمل کا معاملہ ہے، اس کو بھی علامہ جو بیان کرتے ہیں پیام مشرق میں فرماتے ہیں سراپا مانا سر بستہ من نگاہ حرف بافاں بر نتاگن نہ مختارن تواں گفتن نہ مجبور کہ خواہ کے زندہ ام در انتظام. فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ میں مختار ہوں یا مجبور ہوں، اپنے بیانات کے ذریعے سے حقیقت کو بیان کرنے والے اپنے بیانات میں اس حقیقت کا احاطہ نہیں کر پاتے، کیونکہ میں نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں صاحب اختیار ہوں، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مجبور ہوں. ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ میں خواہ کے زندہ ہوں اور ہر وقت نئی سے نئی تبدیلی سے گزر رہا ہوں. خواہ کے زندہ ہم در انقلاب، ہر آنے والا لمحہ مجھے نئی سے نئی تبدیلیوں کی طرف لے کے آ رہا ہے، اور میرے سامنے نئے سے نئے امکانات حیات کو وہ جو ہے وہ کھول رہا ہے، روشن کر رہا ہے. تو اب یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس مضمون کی نزاکت ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے علامہ جاتے اسی نقطہ نظر کی طرف ہیں جو مولانا روم کا نقطہ نظر ہے کہ کار مردہ روشنیوں گرمی است. اچھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تصور تقدیر کو مزید واضح کرتے ہوئے علامہ نے ریکنسٹرکشن میں جو بہت ہی ایک یونیک بات کی ہے، ایک بہت ہی تخلیقی بات کی ہے، ایک مختلف بات کی ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم علامہ کی اس بات کا معنی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کشتی ادراک جو علامہ کی ہے وہ اب ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ دے سکتی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ قرآن کنسیپٹ آف ڈیسٹینی از پارٹلی ایتھیکل اینڈ پارٹلی بایولوجیکل، کہ جو قرآن مجید کا تصور تقدیر ہے وہ جزواً اخلاقی ہے
اور جزواً حیاتیاتی ہے۔ اب یہ بالکل ایک نیا انداز ہے تصور تقدیر کو دیکھنے کا اور تصور تقدیر کو سمجھنے کا۔ اخلاقی کا مطلب کیا ہے؟ اخلاقی کا مطلب یہ ہے کہ تصور تقدیر کے ذریعے سے ہمارے خیر و شر کی ذمہ داری اٹھانے کا تعین ہوتا ہے۔ اور حیاتیاتی کا مطلب کیا ہے؟ اب علامہ خود اس کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حقیقت انسان کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم حیاتیات جو ہے، اس کی جو زندگی ہے، اس کی ماہیت کو اور اس کی حقیقت کو کما حقو نہ سمجھ جائیں۔ حتیٰ کہ انسان کی زندگی کے مراحل میں سے برزخ بھی ایک مرحلہ ہے۔ یعنی جو اب دیکھیں، اب تصور تقدیر جو حیات بعد الموت ہے علامہ کے ہیں، اس کو بھی اپنے دامن میں لے رہا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بیسٹ جو ہمارا تصور، جو قرآن مجید کا تصور تقدیر ہے، قرآن ویو آف ڈیسٹنی ہے، اس کے بایولوجیکل پرسپیکٹو کو کون سی چیز بیان کرتی ہے؟ وہ بیان کرتی ہے ہماری حیات بعد الموت۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ فی اصل اس دنیا کی زندگی اور بعد کی زندگی کے درمیان وقفے کا نام ہے، یہ ریکنسٹرکشن ہے۔ اور اس کے اندر انسان کا دوبارہ سے زندہ ہونا اور آخرت کی زندگی میں انسان کا دوبارہ زندہ ہونا، علامہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزدیک تو یہ بالکل ایک حیاتیاتی عمل ہے، اور یہ صرف بقیہ سابقہ مذاہب کے نسبت انسان کے ساتھ مخصوص کوئی خاص عمل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک روٹین کا حیاتیاتی عمل ہے، ایک معمول کا حیاتیاتی عمل ہے۔ اچھا، اب اس کی تائید کے علامہ قرآن مجید سے لے کے آتے ہیں، اور ایک آیت مبارکہ یہ علامہ نے کوٹ کی۔ علامہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے مگر إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، تو تمہارے ہی جیسے کچھ طبقات ہیں۔ اور اللہ نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کر دیا ہو۔ آپ سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ يُحْشَرُونَ، سب لوگ جو ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جمع ہونا، اکٹھا ہونا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی بنیاد پر علامہ یہ کہتے ہیں کہ حیات بعد الموت ایک بنیادی خاصہ ہے جس کا ظہور انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کے طور پہ ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم اس زندگی میں ہیں، اس طرح اس سے بعد والی زندگی میں نہیں ہے۔ لہذا ہم نے اپنی پوری حیات کو سامنے رکھ کے اپنا جو تصور ہے اس کو طے کرنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جب ایسا ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس وہ آپشن ہونا چاہیے عمل کا، کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے عمل کا جس میں ہم اپنی کلی مورل ریسپانسبلٹی سے عہدہ برا ہو سکیں، سربلوغ ہو سکیں، اور جو زندگی کی پوری رو ہے اس میں بقا کی کوئی سبیل پا سکیں اور فنا سے نکل سکیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو کہ ہم پہ عائد جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوئی استعداد نہ دی گئی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں کائنات کی بقیہ جو مخلوقات ہیں جو زندگی سے آ رہی ہیں، ان سے ہٹ کے اپنی اس حیات رواں کو حیات ابدی میں بدلنے کا کوئی موقع میسر نہ ہو، کوئی اپرچونٹی میسر نہ ہو جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر ہم میں اور بقیہ جو اس کائنات کی مخلوق ہے اس میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ یعنی جو قرآن مجید کے تصور تقدیر کا اخلاقی پہلو ہے اور اس کا جو حیاتیاتی پہلو ہے، وہ لازماً ہم اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ ہماری ذات کے اندر اختیار عمل کا کوئی نہ کوئی پہلو اور کوئی نہ کوئی گنجائش ضرور ہونی چاہیے۔ اب آگے چل کے علامہ فرماتے ہیں کہ it is the lot of man to share in a deeper aspirations of the universe around him and to shape his own destiny as well as that of the universe۔ اب وہی بات ہے جس طرح ہم ابھی اشارہ کر رہے تھے کہ یہ انسان کا مقدر یہ ہے کہ وہ کائنات کے مقاصد میں شامل ہو، کائنات کے مقاصد کا حصہ بن سکے، اپنے ماحول کو اور خود اپنی ذات کو بھی جس طرح وہ چاہتا ہے
اس کے خط و خال کو اس طرح سے طے کر سکے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا اینڈ ان دس پروسیس آف پروگریسو چینج گاڈ بیکمز اے کو ورکر ود ہم پرووائڈیڈ مین ٹیکس دا انیشیٹو. فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس یہ پروگریسو چینج ہے یعنی ماحول کو حسب منشا بدلنے کی اور اپنی ذات کو ارتقاء پذیر کرنے کی پروگریسو چینج ہے، اگر انسان اس پہ چل پڑے، اس پہ انیشیٹو لے لے تو کیا ہوتا ہے؟ رضائے خداوند اس کی معیت و معمول بن جاتی ہے، اس کی تائید میں آ جاتی ہے. اور یہاں پر علامہ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کوٹ کی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العزت کسی قوم کے احوال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک ان کے اندر تبدیلی کا مادہ پیدا نہ ہو، تبدیلی کی خواہش پیدا نہ ہو، تبدیلی کا انیشیٹو ان کے اندر سے نہ شروع ہو. اس وقت تک اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی قوم کے احوال کو تبدیل نہیں فرماتا. اچھا، اب اس بات کو علامہ نے شعر میں بھی بیان کیا ہے. یہ رموز بے خودی ہے جس میں علامہ فرماتے ہیں اب ایام زنجیر است و بس بر لبے او حرف تقدیر است و بس. فرماتے جو غلام ہے یعنی جس کی فکر آزاد نہیں ہے، جس حقیقی سوچ میسر نہیں ہے، اس کے لیے دن اور رات کا نظام ایک زنجیر ہے جس نے اسے قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی زبان پہ ہر لفظ تقدیر کا، ہر وقت تقدیر کا لفظ رہتا ہے، مجبوری کا لفظ رہتا ہے. جو عبد ہے، جو آزادی عمل کی حقیقت سے ناآشنا ہے، لیکن جو آزاد ہے، جو مرد حر ہے، اس کا حال اس سے مختلف ہے. اس کا حال کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں ہمت حر با قضا گردد مشیر حادثات از دست خوبصورت پذیر. اب یہ وہی والی بات ہے، کو ورکر والی بات کہ جو آزاد ہے اس کا جو تقدیر کے ساتھ اس کی رائے مل جاتی ہے. با قضا گردد مشیر یعنی اس کا جو اس کی جو کاوشیں ہیں، اس کا جو ارادہ ہے وہ تقدیر کا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ سے جو معاملات ہیں، جو واقعات ہیں، دنیا کے حادثات ہیں، وہ اس کی منشا کے مطابق ظہور پذیر ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد فرماتے رفتہ و آئندہ در موجود ہو دیر ہا آسود اندر زود ہو. اور رفتہ اور آئندہ جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اور جلد بدیر یعنی یہ دنیا کے حالات ہیں، ان حالات میں اس کا رول ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے. نقطہ یہ غیر وہ حضور اندر دلست رمز ایام مرور اندر دلست کہ حقیقت یہ ہے کہ غیر و حضور اور شب و روز کی جو حقیقت ہے، اس حقیقت کے انکشاف کا محل انسان کا باطن ہے. اب جو علامہ نے یہاں غیب و حضور کی بات کی، جو شب و روز کی بات کی، زمان کی بات کی، وقت کی بات کی، ظاہر ہے یہ تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے. تقدیر کا ظہور جب ہوگا وہ زمان کے اندر ہی ہوگا. گویا حقیقت زمان اور حقیقت تقدیر جو ہیں یہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں. جیسے ریکنسٹرکشن میں بھی علامہ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو تقدیر ہے یہ آرگینک ریپرزنٹیشن ہے ٹائم کی، یعنی کہ وقت اپنے آپ کو ایک آرگینک ہول کے طور پہ اس کا ظہور ہوتا ہے، تو اس ظہور کو ہم تقدیر کہتے ہیں. وہ تقدیر کا عنوان پاتا ہے. تو یہاں پہ علامہ وہی بات فرما رہے ہیں کہ جو زمان کی حقیقت ہے، وقت کی حقیقت ہے، وہ منکشف ہوتی ہے ہمارے باطن کی گہرائیوں میں، ہمارے من کی دنیا میں، اور ہمارے باطن کی گہرائیوں سے، ہمارے من کی دنیا سے جو ایک اصل کلیت ہے، اگر وہ جنم لے لے، اگر ہم اس سے آشنا ہو جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر جو شب و روز کی زنجیری کا جبر ہے، زنجیر کا جبر ہے، یہ جبر جو ہے وہ ہمیں آزاد کر دیتا ہے، ہم اس جبر سے نکل جاتے ہیں، اور اس کے بجائے ہم ایک آزادی عمل پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم حالات و واقعات اور حوادث کی صورت پذیری میں ایک رول پلے کرنے میں، ایک کردار ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر علامہ ریکنسٹرکشن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ایک پرسپیکٹو موجود ہے کہ تقدیر کس کو کہتے ہیں، کہ پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہیں جن چیزوں کو پانے کے لیے ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں. علامہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ وہ مقاصد ہیں جن مقاصد کو ہم خود مرتب کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان مقاصد کو خود طے کر رہے ہوتے ہیں.
اپنے استعداد عمل کے ذریعے سے، اپنی استعداد فکر کے ذریعے سے. اب میں یہ اسٹیٹمنٹ پڑھنا چاہوں گا. علامہ فرماتے ہیں کہ mental life is teleological in the sense that while there is no far off distant goal towards which we are moving, there is a progressive formation of fresh ends, purposes and ideal scales of value as the process of life grows and expands. یعنی فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے سے طے شدہ منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ جو ہماری ایک پروگریسو موومنٹ ہے ہمارے عمل کی، وہ نئی سے نئی منزلوں کو ہمارے لیے تخلیق کرتی ہے، اور ان منزلوں کا تعین اس تناسب سے ہوتا ہے جس تناسب سے ہماری قوت عمل فعال ہو رہی ہے، یا ہماری قوت فکر جو ہے وہ فنکشن کر رہی ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے. اب اس کے اندر جو اس سارے باس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو 2-3 مشکلات اس کے اندر آتی ہیں، یعنی ایک روایتی تصور ہے جس کا تھوڑا سا اجمالی ذکر ہم نے کیا، اور جس کو علامہ نے اس بنیاد پہ مسترد کیا کہ تقدیر کا جو مسخ شدہ تصور ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے اسلام کے مزاج کے ساتھ، قرآن مجید کے مزاج کے ساتھ، اور 3 اسباب سے وہ تصور ود دی پیسیج آف ٹائم مسخ ہو گیا. اور پھر علامہ نے انسانی خودی کی، انسانی ہستی کے 3 اوصاف کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بیان کر کے یہ بتایا کہ انسان کو اختیار عمل دیا جانا اور انسان کو اختیار عمل حاصل ہونا ناگزیر ہے تخلیق کی انسانیت کے اور انسان کے خلیفہ الہی ہونے کے مقاصد کی براری کے لیے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں، زندگی کے حالات ہیں، یہ علم الہی کے مطابق ہے، علم الہی میں ہے. جب یہ سب کچھ پہلے سے علم الہی کے اندر ہے تو ہم کیسے اس نقطہ نظر پہ آئیں کہ یہ سارے کا سارا پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس سارے منظر نامے کو، مستقبل کے منظر نامے کو، مستقبل کے مقاصد کو اپنے عمل سے اور اپنی فکر کی قوت سے، اپنے عمل کی قوت سے تخلیق کر رہے ہیں، طے کر رہے ہیں. اس الجھن کو کیسے واقع کیا جائے؟ شروع میں قائم مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی، ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو، لیکن ہم اس کا نزول ایک معلوم اندازے کے مطابق کرتے ہیں. اب معلوم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علم الہیہ کے ساتھ ہے. یہ معاملہ اس وقت حل ہو جاتا ہے جب ہم علم الہی کے تصور کو سمجھ لیتے ہیں. علامہ نے یہاں پہ جو راستہ اختیار کیا ہے، جو تعبیر دی ہے، وہ تعبیر ہمارے لیے اس روشنی کو منکشف کرتی ہے جو تقدیر کے مباحث میں ہمارے نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے. علامہ یہ فرماتے ہیں کہ علم الہی کیا ہے؟ ریکنسٹرکشن ہے، وی ہیو نو ورڈ فار نالج وچ از کریٹر آف اٹس آبجیکٹ. ایک ایسا علم جو اپنے معلوم کا خالق بھی خود ہو، اسے بیان کرنے کے لیے، اسے عنوان دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم علم الہی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے اس سے علم انسانی پر قیاس کرتے ہیں. علامہ اس تصور کی نفی کرتے ہیں. علامہ یہ فرما رہے ہیں، یعنی اب ہم پہلے جتنی باتیں تھیں وہ ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا تھا، اب 2-3 جو اس سارے بحث کا حاصل ہے، 2-3 باتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اختلاف کی گنجائش موجود ہے اور اس میں، اس فہم میں غلطی کی گنجائش موجود ہے، اس کے اندر بہتری کے امکانات صاف ظاہر ہر وقت کھلے ہیں. مسئلہ کہاں ہے؟ پہلی بات یہ ہے تقدیر کے بات میں جب ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ایک چیز پہلے سے اللہ کے علم میں ہے تو میرا اختیار کہاں سے پیدا ہو گیا. اللہ اس الجھن کو
علم الہی کے تصور کو ریوزٹ کر کے اور ری ڈیفائن کر کے حل کرتے ہیں، اور یہی علامہ کی فکر کی عبقریت ہے۔ یعنی وہ جو امام غزالی نے کہا تھا کہ ارادہ اللہ کا مطلق ہے، اس نے ہمیں عمل کا ارادہ عطا کیا ہے، لیکن ہمارا ارادہ عمل اور ہماری ذاتی عمل اللہ کے ارادے کے مطلق ہونے اور ہمارے ارادے پہ غالب ہونے کی نفی نہیں کرتا۔ علامہ نے اس بات کو بہت زیادہ آج کے پرسپیکٹو میں بہت زیادہ قابل فہم، قابل قبول انداز سے بیان کر دیا ہے کہ جب ہم علم الہی کو علم انسانی سے مختلف سمجھیں گے تو پھر یہ الجھن نہیں پیدا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ علم الہی ہمارے علم سے مختلف اس طرح ہے، ہمارا علم معلومات میں ان کے وجود میں آنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ میرے سامنے مائک موجود ہے، موبائل، چیزیں پڑھی ہیں، تو تب مجھے ان کا علم ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی مجھے ان چیزوں کا کوئی علم نہ ہوتا۔ علم الہی نہ صرف ان چیزوں کا علم رکھتا ہے بلکہ وہ ان اشیاء کو تخلیق کرتا ہے۔ لہذا میں جب کسی کے بارے میں پہلے سے یہ طے کرتا ہوں کہ اس نے یہ کرنا ہے، تو میرا کسی کے بارے میں یہ پہلے سے طے کرنا اس کے لیے مستقبل کے عمل کی جبریت کا جواز بنتا ہے۔ لیکن علم الہی کا میرے عمل کے سر انجام دیے جانے سے پہلے میرے عمل کو جان لینا میرے لیے جبر کا جواز نہیں بن سکتا۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ میرے علم کی ماہیت اور اللہ کے علم کی ماہیت بالکل مختلف ہے۔ اب میں اس کو بہت سادہ مثال سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، لیکچر ہو رہا ہے، جب لیکچر ختم ہوگا تو ہمیں بھی یہاں سے باہر جانا ہے۔ ایک دروازہ ادھر ہے، ایک دروازہ بائی دی یہاں ہے، دو دروازے اگر اس کمرے سے باہر نکلنے کے ہوں تو اب میرے پاس دو آپشن ہیں، یا میں ادھر سے نکلوں یا ادھر سے نکلوں۔ اب ان آپشنز کو استعمال کرنے کے لیے یا تو مجھے پتا ہے میں نے کس دروازے سے باہر جانا ہے یا پتہ نہیں ہے۔ اگر مجھے پتا ہے میں نے کس دروازے سے باہر جانا ہے تو میرا علم کلی ہے، لیکن اس میرے علم کلی نے میرے اختیار عمل کو ختم کر دیا۔ میرا اختیار کوئی نہیں۔ اس کا دوسری طرف اگر مجھے میں دونوں طرف سے نکل سکتا ہوں، دونوں طرف سے باہر جانے کا مجھے اختیار ہے، تو پھر مجھے علم نہیں ہے میں نے کہاں سے نکلنا ہے۔ جب میں عین ٹائم پہ جا کے فیصلہ کروں گا تو پھر میرا وہاں سے علم شروع ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میری ہستی میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اختیار کلی اور علم کلی۔ یہ میری لمیٹیشن ہے، یہ پاسبل، لیکن ذات حق میں یہ پاسبل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے علامہ نے، میں نے ریکنسٹرکشن کا جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے، علامہ نے جیسے ایکسپلین کیا اس چیز کو کہ علم الہی کی ماہیت میرے علم سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ کمال اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے اگر میں اس آیت مبارکہ کا معنی بیان کروں تو میری گردن اڑا دو۔ ارشاد ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی، اس کا امر ہر وقت ان کے درمیان اترتا رہتا ہے تاکہ تمہیں 2 باتوں کا پتہ چل جائے۔ کیا؟ پہلی یہ وہ سب کچھ جانتا ہے، پہلی یہ کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور دوسری یہ کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی صرف ذات حق میں یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو جس وقت آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ مسئلہ طے ہو جاتا ہے کہ ذات خدا بند کا میرے مستقبل سے آگاہ ہونا میرے لیے مجبور ہونے کا جواز قطعا نہیں ہے۔ دوسری جو اس میں الجھن آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے ارادہ کرنے کی آزادی دی ہے، من شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر۔ اب یہ کسی علم الکلام کی کتاب نہیں، کسی فلسفے کی کتاب نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے۔
تم میں سے جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے. ایک یہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. بھئی آپ نے کیا چاہنا ہے؟ آپ نے وہی چاہنا ہے جو اللہ نے چاہنا ہے. اب یہاں کنفلکٹ پیدا ہو دو مشیتوں کے درمیان، مشیت الہی اور مشیت عبد. بندے کی مشیت اور اللہ کی مشیت کے درمیان ایک کنفلکٹ پیدا رہا. اب یہ کنفلکٹ پیدا ہونے کا سبب بھی وہی ہے کہ ہم اللہ کی مشیت کو اپنی مشیت جیسا سمجھتے ہیں. ایسا نہیں. اب جب آپ تقدیر کے سوشل پرسپیکٹو پہ آتے ہیں، یعنی ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ انڈیویجول کیپیسٹی سے نکل کے کمیونٹی کی کیپیسٹی پہ چلے جاتے ہیں، اور ان کی تقدیر اور ان کی صورت پذیری کمیونٹی کی سطح پہ ہونا ناگزیر ہے، اس کے بغیر پاسبل نہیں. علامہ نے بڑی پیاری ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو ہم خیرات کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں خیرات کرتے ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں جب ایک صاحب حیثیت شخص ایک غیر صاحب حیثیت کو کچھ چیز ڈونیٹ کرتا ہے، دیتا ہے، تو وہ ایک محتاج کو نہیں دیتا. یعنی ایک مخیر شخص جب کسی ہیو ناٹ کو کچھ چیز گیو کرتا ہے، دیتا ہے، تو وہ محتاج کو نہیں دیتا، وہ غیر مخیر کو دیتا ہے. یعنی وہ اس شخص کو دیتا ہے جو خیرات نہیں کر سکتا. یہ ہے علامہ فرماتے ہیں یہ خیرات کی معیشت. یعنی آپ سوسائٹی کے اس فرد کو جو خیرات کرنے کی استعداد نہیں رکھتا، اس کو اٹھا کے خیرات کرنے کی استعداد پہ لا رہے ہوتے ہیں. کتنی ایسی آیات ہیں، کتنی ایسی حدیث ہیں جو اس تصور کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں. لیکن ہوا یہ ہے، یعنی یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس کی کتنی ڈائمینشن ہے جن پہ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دروازے بند کر دیے، مکفر کر دیے، سوچ و بچار کے دروازے بند کر دیے. اور تقدیر کے اس جامد ایک چھوٹا لفظ ہے متحجر لفظ تصور کو لے لیا. متحجر کہتے ہیں فوسلائز کو، اس تصور کو لے لیا ہے جس سے زندگی کی حرکت جو ہے وہ ایک ایسے ٹھہراؤ میں چلی گئی ہے کہ جو بنیادی فیضان تھا قرآن ہدایت کا وہ فعال نہیں رہا ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر. یعنی یہ جو بہت سے ایسے آبجیکٹیوز ہیں ہماری زندگی کے اخلاقی اور حیاتیاتی جن کی تکمیل معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ لنکڈ ہے، تقدیری طور پر لنکڈ ہے. اور جب تک وہ سارے کا سارا رول پلے نہیں ہوگا وہ پوری کی پوری صورت مکمل نہیں ہوگی. میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا. ذرا آپ اس آیت مبارکہ پہ غور کریں. یہ آپ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا قرآن مجید کی دعا ہے. یہ آپ دعا کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن جب آپ غور کریں گے اپنے لیے نہیں کرتے آپ دعا. یہ دعا آپ ظالموں کے لیے کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں ظالموں کے لیے دعا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر میں کسی بندے کے لیے فتنہ بن گیا تو وہ مجھ پہ ظلم کرے گا نا. جب کوئی مجھ پہ خدا نہ خواستہ ظلم کرے گا تو میں اس کے لیے آزمائش بنوں گا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کسی عذاب میں جائے گا. تو اے اللہ مجھے کسی ظالم کے لیے آزمائش ہی نہ بنا. یعنی آپ سوسائٹی کے ایک حصے کو ایک وائلیشن سے روکنے کی دعا کر رہے ہیں اور ظاہراً آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی اجتماعی سطح پہ کتنے ایسے معاملات ہیں جو اتنے انٹر لنکڈ ہیں. آپ سے میں اشارہ فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے، اب دیکھیں تقدیر، اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے اس کی عمر بڑھ جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو، وہ یہ کام کرے، وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو سب سے قریب لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرنے شروع کر. جتنا جتنا ان کے حقوق ادا کرتا چلا جائے گا اس کی زندگی میں راحتیں آتی چلی جائیں گی، اس کی زندگی میں برکت آتی چلی جائے گی. تو یہ جو دو اس کے اندر یعنی مشکلات ہیں، علم الہی اور انسانی علم کے کنفلکٹ کا معاملہ
اور مشیت الہی اور مشیت جو بندہ ہے انسان کی مشیت انسانی ہے، اس کے درمیان کنفلکٹ کا معاملہ ہے. جب ہم اس معاملے کو ریزالو کرتے ہیں تو پھر بہت حد تک تقدیر کے مبحث میں جو الجھنیں ہیں وہ پھر واضح ہونے لگتی ہیں، وہ ریزالو ہونے لگتی ہیں. اجتماعی سطح پر بھی اس کا کانسیپٹ ہے کہ اجتماعی سطح پہ جو ہماری تقدیر ہے وہ کن ضابطوں کے تحت طے پائے گی، اس میں بھی بہت تفصیلات ہیں علامہ نے جو بیان کی ہیں. ایک وقت کم ہے، ایک چیز میں عرض کر دیتا ہوں. یہ اجتماعی بقا کو، ملت کی اجتماعی تقدیر کو علامہ اس کے اجتماعی عمل کے ساتھ مشروط کرا دیتے، اور جو قرآن مجید ہے. میں علامہ کی پہلے شعر پڑھتا ہوں. علامہ فرماتے ہیں کہ ذکر حق از ذکر ہر ذاکر جدا است، احتیاج روح مشام پورا کجا است. حق اگر از پیش ما برداردش، پیش قوم دیگرے بگزاردش، ترسم از روزے کہ محرومش کنند، آتش خود پر دل ہی گرزند. فرماتے ہیں کہ جو ذکر حق ہے، اللہ کا پیغام قرآن مجید ہے، یہ اپنی بقا کے لیے کسی قوم کا محتاج نہیں ہے. قوم اپنی بقا کے لیے اس کی محتاج ہے کہ وہ اپنے حق کو اس کے مطابق کرے. مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب یہ ملت اپنی نااہلی کی وجہ سے اس نعمت سے محروم نہ ہو جائے اور یہ نعمت کسی اور اس قوم کو نہ عطا کر دی جائے جو اس کی اہل ہو. اب یہ سورہ محمد کی آخری آیت مبارکہ ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ نے اس کا ترجمہ کر دیا. ارشاد ربانی ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. لوگ اگر تم نے میرے پیغام کو چھوڑ دیا، اگر تم اس راستے سے ہٹ گئے تو اللہ تمہاری جگہ پہ نئی قوم کو لے آئے اور تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ تم سے بہتر ہوں گے. قرآن مجید نے اس بات کو اور بھی کئی جگہ پہ بیان کیا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں بہت واضح طور پہ ایک ضابطہ جو ہے وہ قرآن مجید نے ہمیں دے دیا ہے. اب آخری بات جس کو کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو اختیار عمل ہے، اپنی خودی کے امکانات کو دریافت کرنا ہے، ایکسپلور کرنا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ یعنی علامہ نے جو کہا کہ ہمیں اللہ نے ان گنت امکانات دے کے بھیجا ہے، ان امکانات کو ہم تلاش کیسے کریں، ان تک پہنچیں کیسے کہ وہ ایک پوری فنکشنلٹی کے ساتھ ہماری زندگی میں ہمیں ان کی کار فرمائی نظر آ رہی. ہم ان امکانات کو اتنے زیادہ مسخر کر دیں کہ ہمارا ایک رول ہو کائنات کے اندر. اس کا راستہ کیا ہے؟ اب اچھا علامہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی عظمت بھی اسی کے اندر ہے. جب تک وہ یہ نہیں کرتا، یہ قرآن does not contemplate complete liberation from finitude as the highest state of human bliss. The unnecessary reward, the unceasing reward, اجر غیر ممنون کو علامہ نے ترجمہ کیا ہے، of man consists in his gradual growth. اب جو شرطیں بیان کریں، self possession, in uniqueness and in intensity of the activity as an ego. علامہ فرماتے ہیں جو انسان کا unceasing reward ہے، جو انسان کا اجر غیر ممنون ہے، وہ تین چیزوں کے ساتھ منسلک ہے. پہلا کیا ہے؟ سیلف پوزیشن، کہ اس کو اختیار ذات حاصل ہو، اس کے اندر ضبط نفس. دوسرا یونیکنیس، اس نے اپنی انفرادیت کو ڈسکور کر لیا. اور تیسرا انٹینسٹی آف ایکٹیویٹی ایز این ایگو، اس کی خودی کی فعالیت اس کے اندر موجود ہو، پوری شدت کے ساتھ موجود ہو. علامہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ان معاملات کو اچیو کر لے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی ذات اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ قرآن مجید کی روشنی میں قیامت کا ہنگامہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور جہاں قرآن مجید کی آیت کیا ہے، علامہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. آپ دیکھیں مشیت الہی اس کو کہتے ہیں، اور ہم نے مشیت الہی کو اور بھی منع کر رکھا. علامہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت سور پھونکی جائے گی، زمین و آسمان کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جو مشیت الہی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹیبل کیا ہوگا اور اس کا راستہ ہے. انہوں نے سیلف پوزیشن کو اچیو کیا ہوگا، انہوں نے یونیکنیس کو اچیو کیا ہوگا، انہوں نے انٹینسٹی آف ایکٹیویٹی آف دیئر ایگو اس کو اچیو کیا ہوگا. تو یہ جو تین ٹریٹس ہیں جس نے ان کو اچیو کر لیا، پیدا کر لیا اپنی ذات کے اندر. ایک دوسری جگہ علامہ لکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں گولیوں کی پوچھاڑ کے اندر بھی
وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں مسجد میں کھڑے ہیں، ان کے اندر اس سے کوئی تجزب پیدا نہیں ہوتا۔ اور نماز کا بھی علامہ یہ مقصد کہہ رہے ہیں کہ نماز کیا کرتی ہے؟ نماز ہمیں ذات حق کی قربت کی طاقت سے، جو زندگی کی میکانیت ہے، جبر ہے، اس سے نکلنے کی طاقت اور سخت دیتی ہے۔ تو گویا یہ ایک بنیادی منصب ہے انسان کا کہ وہ اپنے آپ کو اس اختیار عمل کے سطح پہ لے کے آئے۔ اگر اس سطح پہ اپنے آپ کو لے کے نہیں آتا تو وہ اس دنیا سے ایک اپنے منصب سے محروم ہو کے چلا گیا۔ من کان فی ھذا یعمى وفی الآخرۃ یعمى وأضل سبیلا۔ قرآن مجید ہے جس نے یہاں ہی آنکھ نہیں کھولی اس کی آنکھ کبھی نہیں کھلے گی۔ جو شعور آپ نے یہاں لیا ہے آپ نے اگلا سارا سفر اسی شعور کے ساتھ طے کرنا ہے۔ جو یہاں تاریخ رہا، اندر رہا، اس کی کوئی روشنی کا آگے امکان نہیں ہے۔ تو اب یہ آئے گا کہاں سے؟ اس میں پہلی بات یہ ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے انر سیلف سے آئے گا۔ The inward reach of things, its realizable possibilities which lie within the depth of its nature and serially actualize themselves without any feeling of external compulsion۔ یہ بھی علامہ نے تقدیر کی ایک تعریف کی ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ بغیر کسی خارجی جبر کے جو ہماری ذات کے اپنے امکانات ہیں ان کو انسان ایکچولائز کرنے کا اہل ہے، ان کو ایکچولائز کرنے کا اہل ہے۔ اب اس کے یعنی یہ سب کچھ آپ کے باطن سے، باہر سے کسی نے آپ کی ہیلپ نہیں کرنی۔ ایک بڑی پیاری نظم علامہ کی، اس کا عنوان ہے فوارہ۔ اس نظم کو اس کے پہلے اشعار علامہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں کہتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں ادھر نہ دیکھ، کہتے ہیں یہ سارے منظر بڑے اچھے ہیں، کہ باغ ہے، سبزہ ہے، پانی نکل رہا ہے، کتنا حسین منظر ہے، فرماتے ہیں سب ٹھیک ہے، ادھر نہ دیکھ، ادھر دیکھ اے جان عزیز، فقط زور دروم سے بلند ہوا ہے فوارہ۔ یعنی فوارہ کس سے بلند ہوا ہے؟ اپنے زور دروم سے، اپنے اندر کی طاقت سے بلند ہوا ہے۔ یعنی خارج سے آپ کو کسی میں ہیلپ نہیں کرنی تا وقت کہ آپ کے اپنے اندر جذب کی طاقت رہی ہے۔ آپ نے خود انیشیٹو لینا ہے، آپ نے اپنے اندر کے امکانات کو خود ایکچولائز کرنا ہے۔ جب آپ ایکچولائز کر لیں گے تو پھر خارج آپ کا معاون ہوتا چلا جائے گا۔ اور میں آپ کی ہمت محض کروں، جو اوریجنل تصوف ہے وہ یہی ہے۔ یعنی جتنے بڑے صوفی ہیں ان کا اوپینین یہ ہے کہ آپ کی ساری منزلیں ایک چیز کے ساتھ متعلق ہیں، وہ ہے آپ کی ہمت۔ ہمت ایک اصطلاح ہے تصوف کی، جتنی آپ میں ہمت ہے اتنی آپ کی پرواز ہے۔ اب میں یہاں صرف کوٹیشن دوں گا۔ اچھا علامہ جو ہے اس کا راستہ پھر آہ سحرگاہی کو قرار دیتے ہیں، کیوں آہ سحرگاہی آپ کو ریکنسٹرکشن کے الفاظ ہیں دو چیزوں کے قریب کرتی ہے، حقیقی آزادی اور زندگی کا حقیقی سرچشمہ اور وہ ذات حق ہے۔ جب آپ اس کے قریب ہوتے ہیں تو پھر آپ پر سے جبر کے بندھن اس طرح ٹوٹتے ہیں جس کا سانپ کینچری سے نکلتا ہے۔ فتوحات مکیہ کا ایک باب ہے، اس باب کا عنوان، یہ باب 41 ہے، اس کا عنوان ہے اصحاب سحرگاہی فی معرفت اسرار اصحاب اللیل۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ جو اصحاب اللیل ہیں، جو اصحاب سحرگاہ ہیں، ان کے اسرار کیا ہیں اور ان کے اوصاف کیا ہیں۔ اب اس کی جو متعلقہ کوٹیشن ہے، میں صرف چونکہ ٹائم کا میں سارے نہیں پڑھ سکوں گا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی معیت ہے، اللہ کی معیت کہاں ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں فَهُوَ مَعَ كُلِّ هِمَّةٍ حَيْثُ كَانَتْ۔ تم جہاں ہو، جتنی بلند تمہاری ہمت ہے، تمہیں اتنی ہی اللہ کی معیت حاصل ہے۔ اور اللہ کی معیت کے حاصل ہونے کا ثبوت خارج میں نظر آنا چاہیے، یہ خیالی نہیں ہے۔ یعنی جس کو اللہ کی معیت حاصل ہے اسے ایک مختلف انسان ہونا چاہیے دنیا میں ہر لحاظ سے، اور اس کا مختلف ہونا امیڈیٹلی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کی مورالٹی سے اور اس کی ایتھکس سے اس کا اظہار شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے رول سے شروع ہوتا ہے، اس کا رول کتنا افیکٹو ہے ان مقاصد کی بڑھائی کے لیے۔ جتنا جتنا اس کا رول افیکٹو ہے، جتنا جتنا وہ مستحکم ہے اس رول کی ادائیگی میں، ایک مستحکم ذات کا ہونا ہے جس کی طرف علامہ پہلے اشارے کر چکے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ قرب خداوند کا حامل ہے۔ اور اس قرب کا انحصار کس پہ ہے؟ فقط آپ کی اپنی ہمت پہ ہے کہ آپ میں کتنی ہمت ہے اس کو پانے کی۔ آگے نماز کا بھی ذکر علامہ نے کیا، اس کے فلسفے کی حکمت کو بڑی دیر سے
تفصیل سے بیان کیا ہے. اور اسی تقدیر کے اسرار کو بیان کرتے ہوئے علامہ جو آخری ریفرنس میں دینا چاہوں گا وہ گلشن راز سے ہے. اور گلشن راز آپ جانتے ہیں کہ علامہ کی وہ کتاب ہے. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ریکنسٹرکشن کے مباحث کو پورے نظم کے ساتھ علامہ نے شاعری میں کہاں بیان کیا ہے تو پھر وہ علامہ کی کتاب گلشن راز ہمارے سامنے آتی ہے. اس کا چھٹا سوال ہے جس میں علامہ پوچھتے یہ ہیں، سوال یہ قائم کرتے ہیں کہ جز آن است آن کے او از گل فزون است طریق جستن آن جز چون است. فرماتے ہیں وہ جز کیا ہے جو اپنی قدر و قیمت میں کل سے بھی بڑھ کے ہے. یعنی اس کائنات کا وہ کون سا حصہ ہے جو اس کائنات سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے، اور اس جز کو پانے کا طریق کیا ہے، میں اس جز تک پہنچوں کیسے. اب علامہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں خودی زی اندازہ ہائے ما فزون است، خودی ازاں کل کے تو بھی نہیں فزون است. فرماتے ہیں کہ وہ کل انسانی خودی ہے اور یہ ہمارے اندازوں سے ماورا ہے. ہمارے اندازے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. جتنا تو نے اس کے بارے میں اندازہ کر رکھا ہے وہ سارے کا سارا اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بتقدیرش مقام حسب و طول است نمود خیش و حفظ کی نمود است، کہ اس کی جو تقدیر ہے اس کے حسب و طول کی بنیاد ہے اور اس کے ساتھ اس کا نمود ہے، اس کا حفظ ہے. چمی پوسی چے گون است و چے گون است کہ تقدیر از نہاد او بیرون است. فرماتے ہیں تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، میں تجھے اتنا بتا دیتا ہوں یعنی خودی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. میں تجھے اتنا بتا دیتا ہوں کہ خودی کی جو تقدیر ہے وہ اس کے اپنے اندر ہے. لیکن یہ وہی والی بات ہے جیسے ریکنسٹرکشن میں جو بات علامہ نے کی تھی، انورڈ ریچ آف تھنگس، انورڈ ریچ آف تھنگس. اب دیکھیں بالکل علامہ نے اس کا یہاں پر ذکر کر دیا. علامہ فرماتے ہیں کہ خودی کی تقدیر کیا ہے، اس کے اندر ہے، اس کے اپنے باطن میں ہے. چنی فرمودہ سلطان بدر است کہ ایمان درمیان جبر و قدر است. آقا نے کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان جبر اور قدر کے درمیان ہے. تو ہر مخلوق را مجبور گوئی اسیر بندے نزد و دور گوئی. تو ہر چیز کے بارے میں کہتا ہے یہ مجبور ہے، یہ قریب ہے، یہ دور ہے. ولے جاں از دم جاں آفرین است و چندی جلوہ خلوت نشین است. فرماتے ہیں یہ تمہاری بات ٹھیک ہوگی لیکن خودی کے بارے میں یہ بات بالکل غلط ہے. خودی کے بارے میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ جو جان ہے یہ جان آفرین کے ونفخ فیہ روح، یہ اس کے دم سے ہے اور اسی شان کے ساتھ اپنی خلوت میں موجود ہے. اب کمال بات فرماتے ہیں سے جبر او حدیث درمیان است کہ جان بے فطرت آزاد جان است. فرماتے ہیں کہ فرمودہ سلطان بدر کیا ہے، کہتے ہیں ایمان مابین جبر و قدر یہ ہے. یہ جبر او حدیث درمیان است. ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جو صرف اس کے جبر کو بیان کرتی. ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی، ایسی مجھے کوئی دلیل نہیں ملی کہ جو صرف یہ بیان کرتی کہ خودی جبر میں ہے. مجھے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا. وجہ یہ ہے کہ وجہ سبب یہ ہے کہ جہاں بھی فطرت آزاد جان بھئی جو روح آزاد نہیں ہے وہ روح کیسے ہے؟ روح تو روح ہی تاب ہے، جہاں تو جہاں ہی تاب ہے جب وہ آزاد ہو، مجبور نہ ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں شب کو بر جہاں کیف و کمزد سے مجبوری و مختاری قدم زد، کہ یہ جو جہان کیف و کم ہے اس پہ ہمراور ہو جا اور مجبوری سے نکل کے مختاری پہ آ جا. اور اس کا راستہ کیا؟ شب و روزے کے داری بر ابد زن فغان صبح گاہی پر خیرت زن. فرماتے ہیں کہ جو شب و روز ہیں اسی میں سے تجھے ابد کا راستہ مل سکتا ہے اگر تو خیرت کو فغان صبح گاہی کا غلام کر لے. یعنی جب تم حقیقت اپنی کی قربت میں چلے گئے تو اس کے بعد ہی تمہارے لیے یہ جو تمہارے اوپر جبر کے بندھن ہیں ان سے نکلنے کا امکان خود سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس پہ ختم کرتے ہیں. یہ کچھ منتشر سی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مقصد یہ تھا کہ ہم اس تصور کا تھوڑا سا ہلکا سا عکس دیکھ لیں اور اس کا ایک تھوڑا سا خاکہ ہمارے سامنے آ جائے کہ علامہ نے روایتی تصور تقدیر کی نفی کس بنیاد پہ کیا اور تصور تقدیر کو کس طرح سے ایلیبوریٹ کیا، اس کے راستے کی جو رکاوٹیں تھیں ان کو کس طرح سے ریزالو کیا،
اور حقیقی قوت عمل تک پہنچنے کے لیے ہماری خود کی تربیت کا کیا راستہ، اس کی نشاندہی ہمارے سامنے کیا کی کہ ہم کیسے اس پہ کاربن ہو کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صورت خورشید